ان کے خط اور آپ کی 257ویں کڑی میں ابھیوادن سویکار کیجیے دیوتوش کا۔ خط کی تاریخ 10/11 نومبر 1949۔ بھائی من تسلیم، مسرت نامہ ملا، خوشی بھرا پتر ملا، میری زندگی زندگی ہی نہیں رہی، اگر بقا کے دائرے میں ہوں تو زندہ جاوید، اور اگر اس سے آگے تو اس کے لیے جو چاہیں وہ لفظ آپ استعمال کر لیں۔ اگر ایسا ہے تو اس میں جب ٹھنکار پہنچتی ہے تو مجھے ہوش آ جاتا ہے۔ بٹیا کا حال اسی ٹھنکار کی بدولت ہے۔ آپ لوگوں میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوتا، ہوگا، امید ٹوٹی نہیں ہے جو یہاں پر ٹھنکار لگا سکے۔ یہاں کی ٹھنکار اسی کی بہتر صورت میں ہو سکتی ہے جو اس حالت میں عبودیت حاصل کر لے، یعنی اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دے جیسے مردہ بدست غسال، نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ۔ یہ کیفیت وشواس سے شروع ہوتی ہے۔ وشواس اس اعتقاد کی حالت ہے جس میں تعلیم کرنے والے کی ہر بات صحیح معلوم پڑے اور دل قبول کر لے۔ دس از فزیکل اپروچ، یعنی یہاں تک مادیت ہے۔ اس سے وہ چیز آ جاتی ہے جس پر آئندہ عمارت بنانا ہے۔ گویا یہ بنیادی پتھر ہے۔ ایک اعتقاد، ایک وشواس، ایک بھروسہ، اعتقاد مانی وشواس، بھروسہ۔ ایک اعتقاد اس طریقے کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اب تو سمبند جوڑ لیا ہے، لبریشن تو ہو ہی جائے گا، کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو بھونڈا اعتقاد کہتے ہیں۔ اصل اعتقاد کے معنی یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر پتھر جما دیں جس پر واقعی پتھر ہمارے سکھانے والے نے اپنی ترقی کے لیے رکھا تھا۔ یہ اعتقاد شاذ و نادر ہے، ریئر ہوتا ہے، اور اس قسم کے ششیہ خال خال ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی برا نہیں ہے، نہ ہونے سے جو کچھ ہو جائے اچھا ہے، مگر بہترین بات وہی ہے جو میں نے ابھی لکھی۔ اس کے لیے لطافت کی ضرورت ہوتی ہے، سنویدنشیلتا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے لطافت کی ضرورت ہے، اور اس کا نتیجہ جلدی ظہور میں آتا ہے، سامنے آتا ہے۔ جب ہم ایسے اعتقاد پر بنیادی پتھر رکھتے ہیں تو ہم سے از خود یعنی سویم وہی کام سرزد ہونے لگتے ہیں جس کی حیثیت اور انداز سکھانے والے میں ہے۔ اس کی دھن RSS میں نہیں ہوتی، اگر ہے تو واقعی اس نے وہ بنیادی پتھر جس پر سکھانے والے نے اپنی عمارت بنائی ہے اپنے میں نہیں رکھا، نہ اس کو کوئی اور دھن سوائے ایشور پراپتی کے ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ ریئر ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ کسی کو گھر گرہستی کی محتاجگی ہے، کوئی فکر خانہ داری میں سرشار، کوئی روپیہ جوڑنے میں مست، غرض کی طرح طرح کی فکریں ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ یہ بھی ہے کہ اگر کچھ نہ صحیح تو بیوی بچوں کی فکر ضرورت سے زیادہ، نہ صحیح یہ بھی ایک نئی قسم کی فکر موجود کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی پیشانی پر شکنے پڑ جائیں۔ یہ گرہستی کا عالم ہے۔ کچھ نہ صحیح، سب سے آزاد اب پالیٹکس کی فکر ہے، نقشے گھوم رہے ہیں، تو اس میں گلتا ہوا پیچا ہے، پریشان ہے کہ یہ کیسے درست ہو کہ لوگوں کو چین ملے۔ اگر ان کو یہ جواب دے دیا جائے کہ اپنی اخلاقی حالت درست کرو، غربت میں امیری کا مزہ دیکھو، تو شاید یہ بات ان کو پسند نہ آئے۔ کیا اپنی درستی اگر ہر ایک کو یہ فکر ہو جاوے تو کام کی چیز نہیں ہوگی؟
خدمت کرنے کو میں منع نہیں کرتا، مگر خدمت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے کو فائدہ پہنچے اور دوسرے کا بھی اخلاق سدھرے۔ اخلاقی کمی پوری ہو جانا گویا طبیعت میں بیلنس پیدا کر لیتا ہے، اور یہ بغیر ایشور کی کرپا کے نہیں ہوتی۔ اور ایشور کی کرپا تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کے اہل بنتے ہیں، خود یوگی بنتے ہیں۔ خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، خود شناسی کہا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے اصلی مقصد کو جان جاویں، ابھیاس کرتے کرتے۔ گاندھی جی کی مثال لوگ دیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، مفاد عامہ یعنی جن ہت مد نظر تھا، مگر انہوں نے اس فیلڈ میں کتنے دنوں کام کیا اور کتنے دنوں بعد کامیابی دیکھی۔ اگر ان کی طبیعت میں اپنا سدھار مد نظر ہوتا، اس طریقے میں کہ قدرت سے ہم آہنگی اختیار کر لیتے، سمروپتا اختیار کر لیتے، تو اس میں دیر نہ لگتی اور دونوں کام بن گئے ہوتے۔ جو چیز ایشور نے ہمیں دی ہے اسی کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو اسی میں فنا کر دینا پڑتا ہے۔ یہ جملہ یعنی سینٹنس تشریح طلب ہے، یعنی ایکسپلینیشن چاہتا ہے۔ انانیت یعنی اہنکار اور خود شناسی کرا دیتی ہے۔ اس کے پھراؤ یا گھماؤ میں اصلی طاقت چھپی ہوئی ہے، اور یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر ہم کو قدم رکھنا ہے۔ کسی کو گرو ماننے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو پھیر کر اس پر قدم رکھتے ہیں۔ بکھرے پن کا نام روحانیت نہیں ہے، اس میں ہوتے ہوئے اس سے آزاد، یہ اصل چیز ہے۔ جب ایک دھن سوار ہو جاتی ہے تو دوسری دھن کا آنا مشکل پڑ جاتا ہے، اور یہ نقص عام ہے، اس لیے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ اس خط کا آگے کا حصہ اگلے انک میں لیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت دھنیہ واد۔